میرا تو ایمان ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنایا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کو شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف سے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. جب ہماری حکومت 98 میں، آپ کو یاد ہوگا، میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور میں ان کی ٹیم کا حصہ تھا الحمدللہ. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو میزائلی قوت بنایا، اور وہ میزائلی قوت اب کیا رہ گیا کہ ہمیں اب معاشی قوت بننا ہے. ہم ایک صلح پسند ملک ہے، ہم امن پسند ملک ہیں، ہم انٹرنیشنل لا اینڈ آرڈر کو فالو کرتے ہیں، ہم UN چارٹر پہ عمل کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی بری نگاہ سے پاکستان کی طرف دیکھے گا تو انشاءاللہ ہم اس کی آنکھیں نکال لیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کوئی بھی ہو. بھائی آپ، میں نے خود کہا ہے کہ 2 سال بیانیہ نہیں بنایا، آپ آئسولیٹ ہوئے تھے. مجھے دکھائیں کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے کتنے ایک ملک آپ کی طرف آتے تھے اور آپ کو کتنے ملک بلاتے تھے. آپ ذرا وہ جب آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتہ، آپ کو وہ، میں کسی ملک کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. ہر ملک اپنا انڈیپینڈنٹ ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹے ملک کو بھی اور بڑے سے بڑے ملک کو بھی ایک جیسا دیکھتے ہیں. ہماری نگاہ میں ہر جو انڈیپینڈنٹ ملک ہے وہ اس کی ڈگنیٹی، اس کی انٹیگریٹی، اس کی سوورینٹی، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی، وہ ہمیں اس کی اسی طرح عزت کرنی چاہیے جس طرح سب سے بڑے ملک کے سب سے چھوٹے ملک وہ ایک جیسے ہیں. وہ ہم جی دیکھیں، کوئی بڑا دل کرنا چاہیے. ہر چیز ہر بندہ نہیں کرتا. ٹیم ہوتی ہے نا، وہ 11 بندے، کپتان کو کریڈٹ ملتا ہے پھر بعد میں. تو اس طرح الحمدللہ یہ آپ شکر کریں کہ سب سے پہلے تو آپ نے 2 ملکوں کو لا کے ایک میز پہ بٹھا دیا جو 47 سال سے نہیں بیٹھے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ سب سے بڑا کرم کیا. میں 10 اور 11 اپریل کی بات کر رہا ہوں. میں بتاتا ہوں جی، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں. سن تو لینا جواب، بھائی سن لینا جواب. 47 سال کے بعد بیٹھے اور ان کی کنڈیشن تھی کہ پاکستان بھی بیٹھے، پھر ایک دوسرے کو ملے، ڈائریکٹ ٹاکس ہوئی 47 سال کے بعد 10-11 اپریل. اس کے بعد یہ اب وہ ایک ملک ہے وہ بہت ہی دور ہے، اور یہ ثالثی جو ہے ہمارا کام تھا فیسیلیٹیشن کرنا ایمانداری کے ساتھ دونوں کو. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنی ڈزنز آف ٹائم فیلڈ مارشل صاحب کی دونوں کے درمیان اور فارن آفس کی اور پرائم منسٹر کی شٹلنگ ہوئی. ہم نے اس کو پبلک نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ ثالث ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، تو آپ پارٹی نہیں بن سکتے اور اس کو آپ زیادہ تشہیر نہیں کر سکتے. ان کی امانت کو آپ پبلک نہیں کر سکتے. ہم نے کچھ نہیں کیا. ہم نے پہلی دفعہ اب یہ جو معاہدہ سائن ہوا ہے 18 جون کو، اس کو ہم نے کل میں نے پہلی دفعہ نیشنل اسمبلی کے ریکارڈ پہ رکھا ہے تاکہ جس نے جا کے دیکھنا ہو، کاپی لینی ہو لے لے. اب اپنی ہم نے یعنی ہوسٹ کا، میزبانی کا آفر کیا، لیکن کچھ لوگوں کو وہ تھا یعنی ریکویسٹ تھی کہ جی آپ اس کو آدھے راستے میں کالیں. آپ کو پتہ ہے کہ 19 گھنٹے واشنگٹن سے لگتے ہیں پاکستان اسلام آباد آنے میں. تو ایک سیکنڈ، اس لیے ایک جگہ اس کا نام کیا ہے اس معاہدے کا جہاں بھی ہوا ہے، اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. نہیں، یہ ضروری ہے. تاریخ لکھے گی آج سے 200 سال 400 سال بعد دیکھے گی تو ان کی جو صلح کا پہلا جو اسلام آباد ٹاکس ہوئی وہ پاکستان میں 10-11 اپریل کو، اور جو معاہدہ ہوا اس کا نام ہے اوپر اتنا بڑا، آپ کے ملک کا نام اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ الحمدللہ. تو اس میں پریزیڈنٹ اپنا ٹرمپ نے سائن کیے، پریزیڈنٹ پرشیان نے سائن کیے، میاں محمد شہباز شریف صاحب نے فیسیلیٹیٹر سائن کیے. تو یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. ہمیں اس میں خوش ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. قطر دیکھیں، سعودی عربیہ کو بھی ہم اکنالج کرتے ہیں، چائنا کو بھی اکنالج کرتے ہیں، ہم UAE کو بھی اکنالج کرتے ہیں، ہم ترکی کو بھی اکنالج کرتے ہیں، ہم مصر کو بھی اکنالج کرتے ہیں. ہر ساتھی جو ہوتا ہے نا فیملی میں بھی یا اس ٹائپ کے، ہر ایک جیسا حصہ نہیں ڈال سکتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیڈ دی، لیکن یہ ایک مگنینیمیٹی، بڑا پن ہے کہ آپ سب کو. تو قطر نے اپنا انٹرسٹ شو کیا. قطر کی وہ جگہ تھی جہاں ہم نے تو کہیں اور ارینج کیا تھا، ہم نے جنیوا میں ارینج کیا تھا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، 19 جون کو ہم نے جنیوا میں ارینج کیا تھا، انٹر کانٹیننٹل ہوٹل میں یہ فنکشن کریں گے، اور وہاں بڑے الحمدللہ پاکستان کے پیچھے لگا ہوگا اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ. لیکن وہ چند وجوہات کی وجہ سے پھر وہ پروگرام چینج ہوا، اور 18 کو چونکہ G7 کی میٹنگ تھی فرانس میں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ آئے تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں یہیں اگر سائن کر دوں
तो हमने कहा बिस्मिल्लाह, आजकल इलेक्ट्रॉनिक दुनिया है, साइन करके तो कॉपी आ जाती है फौरी इलेक्ट्रॉनिकली। एक सेकंड जी, मुझे खत्म कर ले, एक सेकंड ना, मैं आपको एक सवाल, आप डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरा ख्याल है, अगर मेरी इजाजत दे दे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। और उसके बाद ईरान ने साइन कर दिया रातों रात, उसके बाद हमारे पास आ गया फजर के करीब वो डॉक्यूमेंट, फाइनली 2 साइन हुए। मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो साइन किए उसको पब्लिक किया, उसकी हमने फुटेज रिलीज की, और कल मैंने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पे वो कॉपी रख दी है साइन शुदा, ताकि जिसने भी देखनी हो आगे देख ले, कुछ छुपी चीज नहीं है। अब आपने फरमाया कि किसने वो कहा, हमें अमेरिका ने रिक्वेस्ट की कि हमारा बहुत दूर है, तो हाफ वे अगर आप मेहरबानी करें तो किसी यूरोपियन मुल्क में रख लें। हमने जिनेवा में रखा था, लेकिन फिर बाद में कतर ने रिक्वेस्ट की कि आप उस जो जगह है उनकी अपनी, कतर की अपनी जगह है, उनकी कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की जगह है, बर्जन स्टॉक जिसे कहते हैं, रिजॉर्ट जो है। तो ये दोस्तों में होता है, बड़ापन है। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे, ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।